اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں دو چیزوں کے بارے میں بحث کریں گے۔ ایک تو اربعین کا مقصد کیا ہے، دوسرا کہ ہمارے ایک دوست نے میسج کیا ہے کہ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ آئیں چلے پہلے موضوع پہ ہم آتے ہیں کہ اربعین کا اصل ہدف و مقصد کیا ہے۔ اربعین کا مقصد صرف جا کے یعنی پکچرز بنانا، ویڈیوز بنانا یا انجوائے کرنا، ہوٹلوں میں کھانے کھانا، یہ نہیں ہے مقصد۔ اربعین کا مقصد ہے پیادہ روی، یعنی پیدل چلنا۔ اربعین ایک الہی واقعہ ہے۔ اربعین کا مقصد ہے کہ ہم مولا حسین کی قربانیوں کو، مولا حسین کے مقصد کو یاد کریں، وہاں جا کے عبادات کریں، وہاں جا کے راز و نیاز کریں، مولا سے باتیں کریں، گفتگو کریں، نہ کہ ہم یعنی کھانے کھائیں مختلف اور ہوٹلوں میں آرام کریں یا انجوائمنٹ کا نام اربعین نہیں ہے عزیزان۔ اربعین کا ہدف و مقصد مولا حسین کی قربانی کو یاد کرنا ہے، مولا حسین کے ہدف و مقصد کو یاد کرنا ہے، مولا حسین کے ہدف کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اربعین پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بندوں کا اجتماع اور کسی کو ایک خروج تک نہ آنا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے عزیزان۔ یعنی اگر آپ نے 5,000، 10,000، 50,000، 1,00,000 بندہ جمع کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے سے ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے، کتنی عرصہ پہلے سے یعنی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، دعوتیں دینی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم ہدف اچیو نہیں کر پاتے، وہ ہدف حاصل نہیں کرتے، یعنی اتنے سارے یعنی 50,000 بندوں کو، 1,00,000 بندوں کو جمع نہیں کر پاتے۔ اور اربعین پہ لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں اور تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اربعین پہ جا کے مولا حسین کی زواری کر کے ہیں، مولا حسین کو سلام کر کے ہیں۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے عزیزان۔ اب اس معجزے کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے اصل ہدف اور مقصد کو پہچانیں، نہ کہ ہم جا کے ایسے ایز اے ٹور کر کے آ جائیں، نہ عزیزان۔ یعنی ہم مولا سے وعدہ کر کے آئیں، مولا سے عہد کر کے آئیں کہ ہم اس دفعہ آئے ہیں۔ تو اب اربعین کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئے گی، یعنی ہم تبدیل ہو کے آئیں، مولا سے مانگ کے آئیں کہ ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں، ہمارے جو اندر کی صفائی ہے، ہمارے جو اندر کی پاکیزگی ہے، اس کو مزید اضافہ فرما۔ ایک یہ بات چلے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے جو نام ہے رحمان اور رحیم، تو عزیزان رحمان کا جو مطلب ہے وہ بھی مہربان، رحمت ہے خدا کی طرف سے، اور رحیم کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا کی رحمت ہو، خدا رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، خدا شفیق ہے، سو خدا مہربان ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ رحمان جو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں، اور اس کی جو رحمت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، اور انسانوں میں بھی چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیں یعنی جو خدا کو نہیں بھی مانتا پھر بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس پہ رحم کر رہا ہے، اس پہ کرم کر رہا ہے، یہ ہے خدا کے۔ اب دیکھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اور جو رحیم کا مطلب ہے وہ ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت، یعنی ان کے لیے رحمت، اور یہ دنیا و آخرت دونوں میں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم فرمائے گا، اور آخرت میں تو وہ یعنی ماحول ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، حتیٰ وہ ماں جو دنیا میں یعنی 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی مشکلات اور تکلیف کے ساتھ اپنے اولاد کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، قیامت والے دن وہی ماں کہے گی کہ اس بیٹے کو، اس میرے بچے کو لے لو، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کر دو۔ یعنی اتنا افراتفری ہوگی، اور اس ٹائم خدا کی جو نگاہ ہوگی وہ رحیم والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈے گا کہ میں اپنے بندوں کو کیسے معاف کروں، میں اپنے بندوں پر کیسے رحمت کروں۔ تو عزیزان خدا بہت رحمان ہے، بس ہمیں امید رکھنی ہے، ہم نے خدا سے یعنی دوستی لگانی ہے، خدا سے باتیں کرنی ہے، جیسے ہم ایک عام دوست سے، جیسے ایک عام اپنے یعنی کسی رشتہ دار سے جا کے دل کا حال بیان کرتے ہیں نا، خدا سے ایسے جا کے دل کا حال بیان کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے معاملات کیسے سدھرتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔